کیا پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا پاکستان مشکلات میں گھر چکا ہے؟ یہ پہلے سوچنا اور ماننا ضروری ہے کہ پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسے مریض کی سی ہے جس کو آپ بتائیں کہ تم بیمار ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہیں ہاسپٹل جانا ہے، تمہیں دوائی لینی ہے، تو مریض اور مریض کے ساتھ اس کی پوری فیملی یہ کہے کہ نہیں، یہ تو بھلا چنگا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں، ہمیں تو کوئی دوائی لینے کی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور اسپتال جانے کی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، تو کیا آیا ایسے مریض کی مدد کی جا سکتی؟ تو ہمارے وطن عزیز کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں جو لوگ حکمرانی میں ہیں اور جو لوگ یہاں پر محکوم ہیں، جو یہاں بستے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، یہ ملک ایسے ہی رہے گا، اور پھر کہتے ہیں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آپ کرو گے، جیسا آپ قدم اٹھاؤ گے، اس کا نتیجہ ویسا ہی پاؤ گے۔ ہم نے سب چھو منتر پر چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم کبھی بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پوری قوم، چاہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ملک کے چند بنیادی ادارے ہیں، ایک قانون سازی کرتا ہے، دوسرا ایگزیکٹو ہے یعنی حکومت چلاتا ہے، تیسرا وہ ہے جو کہ قانون پر عمل پیرا ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ معلومات مہیا کرنے کے لیے کوئی میڈیا نام کی بھی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان سب پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب لاغر ہیں، یہ سب اپنے اندر بیماری کی آخری سٹیج پر یعنی کرونک ڈیزیز میں سب چل رہے ہیں۔ آپ اپنی قانون سازی دیکھیے، قانون سازی میں آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں جو کہ پروونسز کے لیے قوانین بناتی ہے، آپ کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے جو کہ قومی سطح کے قوانین بناتی ہے۔ تو آپ نے وہاں پر نالی پکی کرنے والے اور فیتا کاٹنے والے لوگ الیکٹ کر کے بھیجے ہوئے ہیں یا سلیکٹ کرا کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے کون سی قانون سازی کرتے ہیں، اس کا آپ نے تیا پانچا ابھی چند دن پہلے قومی اسمبلی کے فلور پر دیکھا کہ جہاں پر کوئی چند سیکنڈز میں نہ جانے کتنے بل منظور ہو گئے اور اس میں کہیں سے کوئی آواز بھی نہیں آتی ہے، تو اسپیکر کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہاں میں ہے، بل منظور کیا جاتا ہے، تو جہاں انہوں نے نہ کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہ جو ہمیں آواز آئی ہے کہ اب یہ بل منظور نہیں ہوگا۔ یعنی قانون بنانے والوں کا پورا فقدان ہے، کہیں پر کوئی قانون سازی نہیں۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو قانون ماسوہ چند ایک بقایا قانون سازی کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خیر سے پورے 5 سال سرے سے بولتے ہی کچھ نہیں، سمن بکمن فہم لا یرجعون، ان کی کچھ ایسی صورتحال۔ چلیں جی، قانون سازی تو ہماری ہوگی زیرو۔ اب آ جائیں انتظامیہ پہ، یعنی جس نے ملک کو چلانا ہے، تو عمران خان اس کے ہیڈ ہیں اور اس کے نیچے ان کی کابینہ ہے، اور کابینہ کے نیچے پورا ملک کا انتظامی ڈھانچہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے جو انتظامی ڈھانچے میں آتے ہیں وہ حکومت کو اٹھانے اور بٹھانے میں لگے ہیں، میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے، وہ چاہیں تو حکومت کو گرا دیں، وہ چاہیں تو حکومت چلتی رہے۔ عجیب ہی ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پیسے لوٹ کے کھا گئے ہم ان سے پیسے لائیں گے، تو جو لوٹ کے کھا گئے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اور جنہوں نے کہا ہم پیسے لائیں گے وہ مزید ہمارا مال لوٹ کے کھا گئے۔ جیسے اس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہمیں روز نئی نئی کہانی سناتے تھے، ویسے تو ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ کچھ سنسیئر کام کرنے والے نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کیوں 3.5 سال تک ہمارے وزیر اعظم اس چیز کو پہچان ہی نہ سکے، ویسے وہ مردم شناس بھی نہیں ہے۔ بہرکیف انتظامیہ اور کہاں چلتی ہے، لا اینڈ آرڈر، تو ملک میں دیکھیے کہ کیسے کیسے یہاں پر جھارے پہلوان موجود ہیں جو قانون کو جب چاہیں اٹھا دیں اور جب چاہیں بٹھا دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، اور جو ہماری عدلیہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، اور تیسرا یعنی پلر آف دا اسٹیٹ ہے،
وہاں کہتے ہیں وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لو۔ اور ججز میں ہم نے ایسے ایسے قصے اور کہانیاں اس ملک میں دیکھی ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، اب کسی کا نام کیا لیں، لیکن سب کو دکھائی دیتا ہے کہ کیسے انصاف کا ترازو جھولتا ہے، اور کسی کی فیور میں اور کسی کی اگینسٹ۔ جہاں پسند ہوتا ہے وہاں کچھ اور فیصلہ، جہاں ناپسند ہو وہاں کچھ اور فیصلہ۔ تو پاکستان کے بچنے کے چانسز کہاں دکھائی دیتے ہیں؟ اس کے بعد اور کون سا رہ گیا آپ کا؟ میڈیا۔ تو میڈیا سب سنسیشنل نیوز دیتا ہے، وہ خبریں دیتا ہے آپ کو جس سے معاشرے کے اندر سنسنی ہر وقت پھیلی رہے۔ پبلک کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ ایسے ویڈیوز اور ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جس کے اندر یا تو سکینڈل ہو یا پھر سنسنی ہو۔ تو یعنی قوم کا مزاج ہی بدل چکا ہے۔ پھر لوگوں کو آپ دیکھیں جو یہاں بستے ہیں، ان کی سروسز۔ یہ ملک زرعی ملک ہے، اناج باہر سے آتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ملک کے اندر کبھی کوئی انڈسٹری تھوڑی بہت تھی، لیکن جو تھی وہ یہاں سے ہجرت کر چکی، وہ دوسرے ممالک کو چلی گئی۔ ہم پیچھے کیا بنا رہے ہیں؟ ہم صرف شاپنگ پلازا بنا رہے ہیں، جس کو ایک ڈرامے میں شاپنگ پلازا کے نام سے کہا گیا کہ ہم صرف یہی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس پر بھی کوئی توجہ نہ دی کہ ہم کسی پروڈکٹیو کام میں نکل پڑیں۔ پھر رہ گئی سروسز، تو سروسز صرف ہم مزدور کی سروسز دے رہے ہیں۔ آئی ٹی میں ہماری سروسز زیرو ہیں۔ صحت کے معاملے میں ہماری سروسز بہت ہی ناکافی ہیں۔ جو ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ اس ملک کے خزانے پر بوجھ کی طرح اپنے تمام 5 سال گزارتے ہیں جو ان کی سٹڈیز کے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو وہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی دوسری قوموں کو سرو کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کا کوئی کردار نہیں۔ لیکن وہ بھی کیا کرے کہ یہاں ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی جیسے لوگ ان کو ڈراتے بھی ہیں اور دھمکاتے بھی ہیں۔ ملک میں کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے یعنی برین ڈرین ہو چکا۔ جو پیچھے رہ گیا ہے کچھ برین، وہ بھی اتنا خوف زدہ ہے کہ شاید وہ بھی ڈرین ہو جائے۔ پھر پیچھے پاکستان کس طرح بچے گا؟ لیکن پاکستان میں رہنے والے اور یہاں حکومت کرنے والے سب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ تو بالکل بیمار نہیں ہے، یہ تو بالکل ستے خیرہ ہیں۔ تو سوچئے اس مریض کو کون بچا سکتا ہے؟ یہ حکومت جس کے روزانہ جانے کی اور آنے کی خبریں بتائی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو کہ حکومتی معاملات میں ہر وقت کھلا مداخلت کرتی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا نام مت لیجیے، لیکن پھر ہمیں ان کے مداخلت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ حکومتوں کو اٹھانے اور بٹھانے میں لگیں، پھر دوسری جو سرکاری مشینری ہے وہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ہم ذاتی طور پر یہ تجربات رکھتے ہیں کہ لوگ صبح سے دفتر میں ایک فائل اپنے بازو کے نیچے لیتے ہیں اور اپنے سبارڈینیٹ سے کہتے ہیں میں ذرا منسٹر صاحب کے دفتر جا رہا ہوں، میں جو ہے وہ اپنے باس کے دفتر جا رہا ہوں، اور پھر سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود نہیں، اور کسی طرح کا کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے۔ تعلیم تو اس کا برا حال ہے، اور کس کا کہیں؟ ملک کے اندر ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور ہم ہیں کہ اس ملک میں کسی طرح کی کسی بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی مشکلات کیا ہیں، پاکستان کس طرف جائے گا، کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ ابھی آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر جو قدغنے، جو ہمارے اوپر دوسرے قوانین لگائے ہیں، پھر ایف اے ٹی ایف ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ چیخ و پکار سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کسی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں کی ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے، اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ یہاں کے افراد جو آبادی 7 کروڑ تھی، آج وہ 25 کروڑ کو ہے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت، ان کو ٹرین کرنا، ان کو ایک سکلڈ انڈیویجول بنانا، اس پر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو پھر کہتے ہیں ہم ترقی کر جائیں گے۔ کہاں سے کریں گے؟ ماشاءاللہ انشاءاللہ ترقی کریں گے، بس یہی سننے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کام کرنے کا کہا ہے، یہ خالی انشاءاللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں رواج پا گئی ہیں کہ کام نہ کر کے بھی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہو جائے گا، اور پھر جو دوسرا ان کو کہے کہ ایسے نہیں ہوگا تو کہتے ہیں شاید یہ
غیر مسلم ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ تو جناب آپ جہاں 1947 میں تھے، آج 2022 میں کیا اس سے بہتر کسی جگہ پر کھڑے ہیں؟ آپ کا ایک پارٹ یعنی ایسٹ پاکستان آپ سے الگ ہو گیا۔ کبھی آپ نے اس الگ ہونے کے عمل پر، واقع پر ندامت اور افسوس کا اظہار کیا؟ جی نہیں۔ آپ سے سیاچن میں وہ کہہ گئے یہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی ہے، وہ جو جنرل ضیاء صاحب یہاں پر 11 سال حکومت کرتے رہے، تو کبھی اس پر ندامت کا اظہار کیا؟ یا سیاست میں جو پیسہ نواز شریف صاحب جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے ذریعے لے کر آئے، تو کیا ہم نے کبھی اس پر ندامت کا اظہار کیا؟ وہ نواز شریف صاحب جو ساری کرپشن اور سارا ہمارے ہاں سسٹم کی خرابی کا باعث بنے، اب کہتے ہیں ہم اس ملک کے مسیحا ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب کیا زبردست ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں باہر نکل گیا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو یعنی ان کو بھی یہ ڈر ہے کہ ان کو کوئی باہر نکال دے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے میں اگلی ٹرم بھی پوری کروں گا۔ تو یہ باتیں ان کی آپس میں میل نہیں کھاتی ہیں۔ تو پاکستان کو بچانے کا کسی کو کہیں خیال نہیں، اور نہ ہی پاکستان میں یہ کہیں پر بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی قومی لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت تیزی سے جاری رہتا ہے۔ میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔